سکون ملتا ہے شاکی آ کر تیرے میخانے میں، تیرے پاس آ کے میرا وقت گزر جاتا ہے، دو گھڑی کے لیے غم نہ جانے کدھر جاتا ہے، صحرا میں آ کے بھی مجھ کو ٹھکانہ نہ ملا، غم کو بھلانے کا کوئی بہانہ نہ ملا۔ سکون بے شک اللہ کے ذکر میں ہے، نہ میخانوں میں ہے، نہ کسی کے پہلو میں ہے، اور نہ ہی کوئی صحرا میں ہے۔ سکون کے ذرائع جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے ملتے ہیں۔ جب انسان بندہ اللہ کی ذات کے اوپر وشواس کرتا ہے اور اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہتا ہے، ذکر میں مگن رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک اس کی دنیا کے اسباب ایسے پیدا کر دیتے ہیں جو ان کا کام ہوتا رہتا ہے۔ اس عالم اسباب کے اندر ہم کو ہاتھ پیر تو مارنے پڑیں گے، کوشش تو کرنی پڑے گی، ایفرٹ فوڈ کرنی پڑے گی، اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت دیتا ہے۔ دولت، ثروت، پاسبلٹی کے پیچھے بھاگنا اور اس طریقے کی پاسبلٹی کو ایویل کرنا، اس میں کیا ہے، کٹھنائی ضرور آتی ہے، دقتیں آتی ہیں، اور جتنی دولت ہم زیادہ انویسٹ کرتے ہیں، پروجیکٹ لگاتے ہیں، تو اس کے اندر ہم کو کٹھنائیاں آتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، سکون نہیں ہوتا ہے، ایک رزق ہوتا ہے، اور اس طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے تو انسان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن اتنی روزی مانگو جس روزی میں سکون ہو۔ ارے زندگی تو تمہاری چند دنوں کے لیے تھی، 60 سال، 70 سال، 80 سال، دا اینڈ اٹھا میرا جنازہ بھی میری برات بن کر، بس کفے افسوس مسلتے رہیں گے۔ پیچھے والے جو ہم رشتہ دار چھوڑتے ہیں چند دنوں کے لیے وہ افسوس کریں گے، اور پھر وہی باجے، وہی گاجے، وہی ڈی جے، وہی رقص، وہی ناچ، وہی گانے، وہی مستی، وہی سارے نظارے۔ تو اس طریقے کی دوست زندگی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چاہے تم دولت کے انبار لگا دو، چاہے بڑے بڑے امپیریلزم کھڑے کر دو، چاہے تم نوکر چاکر رکھ لو، چاہے محلات بنا لو، لیکن یہ زندگی تو ایک دن زندگی کی لینڈ ڈراپ ہونے والی ہے، اور ہمارے نظریے جتنے بھی ہیں، تھیوریز از ڈسیبل، وہ نظریات غیر فعال ہیں، اس میں کوئی ملنے والا نہیں ہے۔ ہماری جو تھیوریز تھی، ہمارے جو آئیڈیالوجی تھی، اور ہم نے جو سوچا تھا، وہ کہتے ہیں نا، کب چوہے کی اونٹ کی سمائی کب چوہے کے بل میں، تو ایسا تو امپاسبل تھا، لیکن انسان کوشش کرتا کہ شاید کہ ہو جائے گا، اور اس امید اور اس ایکسپیکٹڈ کے سہارے انسان اپنی لائف کو گزارتا رہتا ہے۔ غافل انسان تھا جو اپنے اصلی آبجیکٹ جو تھا، اصلی گول، مقصد کیا تھا، اللہ کی بندگی، اس کو تو انسان بھول گیا، اور دولت اور حرص کے اندر وہ اس طریقے سے پڑ گیا، کہاں سے ڈوکر آئے گا، کہاں سے وہ پیسے آئیں گے، کہاں کس طریقے سے اپنی پاسبلٹی بنے گی، عزت بنے گی۔ ظاہر بات ہے، انسان کی فطرت ہے، اس کا نیچر ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری عزت بھی ہو، میرا وقار بھی ہو، میری ڈگنیٹی بھی ہو، اور میرا ایک مقام ہو، ایک پرتشٹھا ہو، ایک پاسبلٹی ہو۔ یہ ہر انسان کی چوائس ہے، لیکن موسیٰ بننے میں ٹائم بھی تو لگتا ہے۔ تو ٹھیک دوستو، جب آپ اتنی دنیا کے پیچھے اتنا حرص کرو گے تو لڈی ویو محمد لڈے کیرنا، چھڈی ویو محمد چھڈے کیرنا۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے رؤساء آئے، بڑے بڑے عمراء آئے، بڑے بڑے سلاطین آئے، بڑے بڑے وزراء آئے، اور اس دنیا سے چلے گئے، اور ہم بھی ایک دن چلے جائیں گے۔ زندگی وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے۔ من مات فقد کا، ایسا ہے کہ حدیث کے اندر ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت کھڑی ہو گئی۔ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جو مر گیا اس کی قیامت کھڑی ہو گئی۔ عالم برزخ کی زندگی چالو ہوتی ہے، قبر کی زندگی چالو ہوتی ہے، سزا اور جزا وہیں سے چالو ہو جاتے ہیں۔ جو ہم نے اعمال کیے ہیں، نیک کام کیے ہیں، اچھا کارہ کیا ہے، صدقات و خیرات کیے ہیں، اللہ کی بندگی کی ہے، اللہ کے حضور میں سجدے کیے ہیں، ان کے فرائض کی ادائیگی کی ہے، تو عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، اور نہیں تو پھر وہیں سے حساب کتاب چالو ہو جاتا ہے۔ یہ تمہارے دولت، یہ تمہارے مالیے، یہ تمہاری ثروت، یہ تمہارے پد کوئی کام آنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔
تو اعمال صالحہ پیدا کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے ذکر سے جڑ جاؤ۔ ہاں روزی کماؤ، روزی کمانا بھی ضروری ہے، زندگی کی لائف کی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ ہمیں دولت بھی کمانی پڑے گی، ہمیں پاسبلٹی بھی بنانی پڑے گی، لیکن لا لکھیری ایک بقدر ضرورت، اور ترجیح دو آخرت کی زندگی کو، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ ہاں وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ ایسی لائف دے گا کہ جہاں کوئی فنا نہیں ہے بالکل، اور عیش و عشرت والی زندگی ہوگی۔ وہ اعمال کے پیچھے ہے دوستو، اس کے لیے آپ کیا بیلنس بنا رہے ہو، کتنی کوشش کر رہے ہو اس بیزی لائف کے اندر، اس بھاگ دور کی زندگی کے اندر، اس ٹریفک بھری لائف کے اندر آپ کتنی کوشش کرتے ہیں، نیکی کتنی کماتے ہیں۔ شب و روز کے اندر آپ جائزہ لیں، 24 آورس کے اندر آپ انالیسس کریں، تحقیق کریں، سرچ کریں کہ میں کتنی نیکیاں کر رہا ہوں اور کتنی میرے سے بدکاری ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے۔ تو آپ جب اس کی انالیسس کرو گے تو آپ کہو گے کہ میں رب کا نام تو بہت ہی کم لیتا ہوں، اللہ کا ذکر تو بہت ہی کم کرتا ہوں، میرے سے تو نمازیں چھوٹی جا رہی ہے، میرے سے تو احکام خداوندی چھوٹے جا رہے ہیں، حقوق تلفی ہو رہی ہے، اللہ کی حقوق تلفی ہو رہی ہے، اور بندے کی بھی حقوق تلفی کر رہے ہیں۔ بندے کا حق مارنے کے اندر آج کے زمانے کی پالیسی سمجھی جاتی ہے، ہوشیاری سمجھی جاتی ہے۔ ہم کسی بندے کا حق مارتے ہیں تو اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اس کی چیز کو چرا لیا، اس کی چیز کا غاصب بن گیا، اس کے اوپر میں نے نینترن کر لیا، قبضہ کر لیا، اور اس کو چوتیا بنا دیا، اس کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ ہم اس کو اپنی پالیسی مانتے ہیں، اپنی حکمت مانتے ہیں، اپنی چالاکی مانتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے گھر حقوق العباد کہلاتا ہے۔ قیامت کے دن آپ کی نیکیاں اس بندے کو دی جائے گی جتنا آپ نے اس بندے کا حق مارا ہے، جبکہ ایک ایک نیکی کے لیے ہم ترستے ہوں گے۔ سگی ماں بھی اپنے اولاد کو ایک نیکی نہیں دے گی، اس وقت ہم نے جس کا حق مارا ہے اس کو نیکی دینی پڑے گی۔ یاد کر لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے، میری بات نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میری بات ہو تو اگنور کر دینا، بائی پاس نکال دینا، لیکن اللہ کی بات ہے تو غور سے سننا، دل کے کان کھول کے سننا کہ ایسا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے، دنیا کا وعدہ تو جھوٹا ہوتا ہے، اور اللہ کے قول نہیں بدلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں تو جس بندے کا آپ نے حق مارا ہے اس کو آپ کی نیکیاں دی جائے گی، کیونکہ دوسرا تو وکلپ ہی نہیں ہے، کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی موقع محل ہی نہیں ہے، ہم کیا دیں گے اس کو؟ نیکیاں بچی کھچی رہے گی، اور نیکیاں بھی کتنی کرتے ہیں، گنی چنی ہوگی، وہ ہماری نیکیاں دوسرے کو ٹرانسفر کر دی جائے گی، اگلے بندے کو دے دی جائے گی جس کا ہم نے حق مار رکھا ہے۔ دوستو ڈرو خدا سے جس نے ہمیں یہ باتیں بتائی ہے۔ ہاں تو بندے کا حقوق کا خیال کیا کرو، بندے کا رائٹ، اس کا ادھیکار کا کہیں ہم ہنن تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کا ناجائز مال غصب تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کی زمین کے اوپر ہم قبضہ تو نہیں کر رہے ہیں، اور کسی کا کوئی بھی جو رائٹ ہے ہم اس کا ہنن تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو ضرور خیال کرنے کا دوستو، ٹھیک ہے۔ ہاں ایک صاف ستھری زندگی جیو جس میں تمہاری دنیا کے اندر بھی عزت ہو اور عالم آخرت میں بھی تمہاری عزت ہو۔ صاف ستھری زندگی ہوگی تو دوستو کام آئے گی، ورنہ آپ چاہے جنگلوں میں جیو، چاہے آپ محلوں میں جیو، مرنا تو ہے، نشچت ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے آپ اچھی بیسٹ قسم کی ڈائٹ کھا رہے ہو، مرغ مسلم کھا رہے ہو، بہترین قسم کی ٹریولس کر رہے ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، لگژریز گاڑی میں گھوم رہے ہو، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، فَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو دوستو ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں تو ان نعمتوں کا آپ حق کتنا ادا کر رہے ہو، اپنے کریٹر کو کتنا یاد کر رہے ہو، اللہ کو کتنا یاد کر رہے ہو۔ ہاں آپ کو اللہ نے عیش دیا ہے، آپ کو دولت دی ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیکھو، غریب غربے کی کنٹریبیوشن کرنا سیکھو، مدد کرنا سیکھو، تو ہماری دولت بھی ہے نا وہ بھی اچھی کہلائے گی، نہیں تو پھر دوستو خدا کو جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جتنی دولت آتی ہے، جتنی ثروت آتی ہے، یہ سمجھو ہماری اوپر ایک ذمہ داری ہے، ہم اس کو کس طریقے سے یوز کر رہے ہیں، کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، کہ ہماری دولت کی وجہ سے کوئی ٹارچر تو نہیں ہو رہا ہے، کسی کو یاتنا تو نہیں پہنچ رہی ہے۔ حسد کرنے والے وہ الگ ہے، وہ تو قدرت کی طرف سے ٹارچر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حاسدین کا تو یہی علاج ہے، من شر حاسد اذا حسد، یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا یہ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھ لیا کرو۔ حسد کی نگاہ سے آپ بچنے کی کوشش کرو، حاسدین واقعی انسان کو بھسم کر دیتے ہیں۔ بس اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔